وادی ام القری، مکہ مکرمہ کی بستی کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے شام اور شام سے مصر کی طرف ہجرت کی۔ وہ سفر و حضر میں توحید کا پرچم بلند کیے رکھتے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ حضرت سارہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ وہ اپنے دور کی حسین ترین عورت تھی۔ اس دور کے شاہ مصر کی عادت بد تھی کہ وہ ہر خوبصورت عورت کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ وہ حضرت سارہ کو اس کے ناپاک ارادوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ کا امر پورا ہوا۔ حضرت سارہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں محفوظ و مامون رہیں بلکہ وہ اس بدبخت کے ہاتھ سے ایک خادمہ بھی ساتھ لے آئیں۔ اس خادمہ کا نام ہاجرہ تھا۔ یہ نہایت نیک اور عالی ہمت خاتون تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انہی کے فرزند تھے۔ سارہ بانج تھی اور ابراہیم پر تیزی سے بڑھاپا چھا رہا تھا۔ ان کے بال سفید ہو گئے تھے، اس لیے حضرت سارہ نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ خادمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیں تاکہ وہ اس سے شادی کر لیں۔ ان کا خیال تھا کہ شاید ہاجرہ سے نیک اولاد نصیب ہو جائے۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ ہاجرہ ان کے پہلے بیٹے کی ماں بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کو فطری رشک و غیرت نے آ لیا۔ وہ قسم کھا بیٹھی کہ میں اس کے 3 اعضاء کاٹ کر ہی دم لوں گی۔ آخر کار انہیں اپنے شوہر کے ساتھ بھاگنا پڑا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ان کے شیر خوار بیٹے سمیت بیت اللہ والی جگہ پر لے آئے۔ وہ دونوں ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جہاں بعد میں زمزم جاری ہوا۔ ان دنوں مکہ سنسان تھا، کوئی رہائش پذیر نہ تھا، نہ وہاں پانی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کھجوروں کی ایک تھیلی اور پانی کا ایک مشکیزہ تھمایا اور واپس چل پڑے۔ حضرت ہاجرہ ان کے پیچھے بھاگی اور عرض کرنے لگی، ابراہیم آپ ہمیں اس ویران وادی میں جہاں کوئی غمخوار نہیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ مگر ان کے بار بار پکارنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا تو آخر کار وہ کہنے لگی، کیا آپ کو ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ یہ سن کر لوٹ آئی اور کہنے لگی، تب اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے حتیٰ کہ جب ایک گھاٹی کے پاس پہنچ کر ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کی طرف منہ کیا اور یہ دعا پڑھی، اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ نسل ایک بے زراعت وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، چنانچہ تو بعض لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں اور انہیں ہر قسم کے پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔ چند دنوں میں پانی ختم ہو گیا۔ حضرت ہاجرہ اور ان کا بیٹا پیاس کے مارے بے چین ہو گئے۔ پیاس سے بلکتا بچہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بھاگیں، قریبی پہاڑ صفا پر چڑھیں اور وادی میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، شاید کوئی نظر آ جائے، لیکن اس سنسان فضا میں کون نظر آتا؟ صفا سے اتری ہموار زمین پر آئیں اور دامن اٹھا کر تیزی سے بھاگی اور مروہ پر جا کھڑی ہوئیں۔ وہاں بھی کوئی نظر نہ آیا تو نیچے اتر آئیں۔ وہ بے قراری کے عالم میں اسی طرح بھاگتی دوڑتی رہی۔ اس بھاگ دوڑ میں انہیں 7 چکر لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حج و عمرہ میں صحیح کرنے کی بنیاد یہی ہے۔ 7ویں چکر میں جب وہ مروہ پر تھیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور زمزم کی جگہ پر اپنی ایڑی یا پڑ رگڑنے لگے حتیٰ کہ وہاں سے پانی نکل آیا۔ وہ یہ دیکھ کر بھاگی اور آ کر حوض بنانے لگی تاکہ پانی محفوظ ہو جائے۔ انہوں نے یہ پانی جلدی جلدی اپنے مشکیزے میں بھرا۔ پانی فوارے کی طرح پھوٹ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ اسماعیل پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتی، یا فرمایا اگر وہ لپیں نہ بھرنے لگتی تو آج زمزم ایک جاری چشمہ ہوتا۔ بہرحال انہوں نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا، آپ یہ خیال بھی دل میں نہ لائیں ہم یوں ہی فنا ہو جائیں گے۔ یہاں بیت اللہ ہے جسے یہ بچہ اور اس کا والد تعمیر کریں گے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے سچے بندوں کو ضائع نہیں فرمایا۔
وہ انہی حالات میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ ان کے قریب سے قبیلہ جرہم کا ایک خاندان گزرا۔ یہ لوگ قحطانی تھے اور یمن سے تعلق رکھتے تھے۔ جب انہوں نے پانی دیکھا تو حضرت حاجرہ سے وہاں رہائش کی اجازت مانگی۔ انہوں نے باخوشی اجازت دے دی، تاہم یہ شرط رکھی کہ ان کا پانی پر کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے یہ شرط تسلیم کر لی اور اپنے باقی اہل خانہ کو بھی وہیں بلا لیا اور سب مل کر رہنے لگے۔ ادھر بچہ جوان ہو گیا، اس نے ان سے عربی بھی سیکھ لی۔ یہ جوان انہیں بہت پسند آیا۔ وہ شادی کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے اپنی ایک لڑکی سے اس کی شادی کر دی۔ حضرت حاجرہ کی وفات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ انہوں نے دریافت فرمایا، اسماعیل کہاں ہیں؟ بیوی بولی، وہ کسی کام سے باہر گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو کی خیر و عافیت دریافت فرمائی تو وہ پھٹ پڑی، طرح طرح کے شکوے کرنے کے بعد بولی، ہم بڑی مصیبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا کہ وہ گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی بیوی نے سارا واقعہ سنایا۔ وہ جان گئے کہ وہ ان کے والد محترم تھے۔ وہ اپنے والد گرامی کے پیغام کا مطلب سمجھ گئے کہ چوکھٹ سے مراد بیوی ہے، چنانچہ انہوں نے اسے طلاق دے دی اور ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ تشریف لائے۔ اس دفعہ بھی اسماعیل گھر پہ نہ ملے۔ آپ نے ان کی بیوی سے حال احوال پوچھا تو اس اللہ کی بندی نے اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کیا اور کہا کہ ہم ہنسی خوشی رہ رہے ہیں اور خوب کھا پی رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، انہیں میرا سلام پہنچانا اور کہنا گھر کے چوکھٹ قائم رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو بیوی نے یہ ماجرا سنایا۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ میرے والد محترم ہی تھے۔ وہ اپنے والد کے پیغام کا یہ مطلب سمجھے کہ موجودہ بیوی سے عقد قائم رکھا جائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مدت تک نہیں آئے۔ ایک دن تشریف لائے تو بیٹے کو زمزم کے پاس پایا، وہ اپنے تیروں کی مرمت کر رہے تھے۔ اسماعیل کی نظر ان پر پڑی تو اٹھی اور آگے بڑھ کر والد ماجد کے سینے سے لپٹ گئے۔ خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک کام کرنے کا حکم دیا ہے، تم مجھ سے تعاون کرو۔ زمزم کے قریب ایک ٹیلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس طرف اشارہ کیا اور فرمایا، یہاں اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کرنے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے، والد گرامی کو تھماتے اور وہ دیواریں چنتے جاتے۔ جب عمارت اونچی ہو گئی اور زمین پر کھڑے ہو کر تعمیراتی کام کرنا ممکن نہ رہا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر لائے جسے آج دنیا مقام ابراہیم کے نام سے جانتی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور عمارت بنانے لگے۔ یوں یہ دونوں عظیم باپ بیٹا عمارت بھی بناتے جاتے اور عذرائے تشکر یہ دعا بھی کرتے جاتے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کر، بلا شبہ تو ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابو قبیس پہاڑ یا صفا پہاڑ یا مقام ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اعلان فرمایا، اے لوگو، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک گھر تعمیر کرایا ہے، لہٰذا اس کا حج کرنے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز تمام مخلوقات کو اور قیامت تک آنے والے ان لوگوں کو بھی جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا گیا ہے سنا دی۔ قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی حضور دعا کی، اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیات تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور انہیں پاک صاف کر دیں، بلا شبہ تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ امام ابو جعفر طبری لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا خاص طور پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھی۔ اس دعا کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، میں اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری کا مصداق ہوں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کے قریب اپنی سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ رہنے لگے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حجاز میں رہنے والے امالیک اور یمن والوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 عظیم بیٹے عطا فرمائے۔ 2 بڑے بیٹے نابیت اور کیدار کے نام سے موسوم تھے۔ حضرت نابید ہی وہ شخصیت ہیں جنہیں ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعوت کے کام کے لیے منتخب کیا گیا۔ بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر نابید اور عدنان کے درمیان اس زرعی سلسلے کی کڑیاں گمنام ہیں۔ نابید اور عدنان کے درمیان 6 پشتیں بتائی جاتی ہیں۔ یہ سب حرم مکی ہی میں رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے نام محفوظ نہیں ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدنان تک اپنے نسب کی تصدیق فرمائی ہے، البتہ عدنان سے اسماعیل علیہ السلام تک کے سلسلے کے بارے میں اختلاف ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام فوت ہو گئے تو انہیں ان کی والدہ کے پہلو میں حتیم والی جگہ میں دفن کر دیا گیا۔ ان کی عمر 137 سال تھی۔ حجاز کے تمام عرب ان کے دونوں بیٹوں نابیت اور کیدار ہی کی طرف سے منسوب ہیں۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور حضرت مسیح علیہ السلام سے 19 صدیاں قبل تھا۔